الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه الوفا الذين هم معيار الإيمان والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. میرے محترم دوست اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے. مختصر سا اس کی آپ کے سامنے تشریح اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. بات کو توجہ سے سنیے گا تاکہ مختصر بات ہو، بس جس کو کہتے ہیں پوری پوائنٹ بات ہمارے ذہن میں برقرار ہے. ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 70 سے کچھ اوپر. حضور علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ جو شعبہ ہے اس کو بیان کر دیا: قول لا الہ الا اللہ، جس کا خلاصہ توحید ہے. توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کے بغیر تو انسان کی بخشش ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کا حقدار ہے. لا الہ الا اللہ. حضور علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ شعبہ بھی بیان کر دیا اور سب سے ہلکا شعبہ بھی بیان کر دیا: ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا تقاضا اور ایمان کا شعبہ ہے. آپ نے دیکھا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے جو ٹیر کو چپ سکتا ہے، انسان کے پاؤں کو چپ سکتا ہے. آپ نے دیکھا کوئی روڑا پڑا ہوا ہے یا ٹہنی لٹکی ہوئی ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا کہ راہگیر کو نقصان دے گی. یا کوئی چھلکا گرا پڑا ہے جو چلنے والے کو گرا سکتا ہے، آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. کتنا چھوٹا سا کام ہے لیکن ایمان کا تقاضا ہے. یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ یہ کام ضرور کرے گا. اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، روڑا جیسے میں نے مثالیں دی، اگر ایمان صحیح ہوگا اس کے دل میں، وہ ضرور اس کو رک کر کھڑا ہو کر اس کو ہٹا کر دے گا تاکہ کسی مسلمان کو بلکہ کسی انسان کو نہ ہو. اور اگر وہ ایسے ہی گزرتا گیا دیکھنے کے باوجود اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، تو راستے میں گری پڑی چیز کو ہٹانا، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حالت یہ ہے، ہٹانا تو دور کی بات، ہم تو خود گراتے ہیں. کیلا کھانے والا کیلا کھاتا بھی جا رہا ہے اور چھلکے بھی پھینکتا جا رہا ہے، ہم خود گراتے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے. آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کو کھینچے گا، بھائی یہ تکلیف دینے والی چیز تو کیا کر دے گا. اور جو گرا رہا ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا ایمان کم از کم اس کا ایمان ضرور کمزور ہے. کم از کم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کچھ نہ کچھ کمزور ضرور ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہو، آپ کی تعلیمات سامنے ہوں اور انسان پھر تکلیف دینے والی چیز نہ ہٹائے بلکہ گرائے، تکلیف دینے والی چیزیں راستے میں پھینک دے، تو حضور علیہ السلام کی محبت میں کمزور ہے. یہ یوں کہیں گے زبان کا دعویٰ ہے، عمل نہیں. عمل
سے اس کا ثبوت کریں۔ اور یاد رکھیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، زرکس بھی ہو سجادہ و دلک نیز، طریقت بدرود خدمت خلق نیز۔ بزرگی کس کا نام ہے؟ بزرگی اس کا نام نہیں کہ ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہے، بزرگی اس کا نام نہیں کہ ہر وقت تصویر چلاتا رہے، بزرگی اس کا نام نہیں کہ ہر وقت فکر اذکار تلاوت میں مشغول رہے، بزرگی نام ہے مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ جو جتنے درجے کا بڑا بزرگ ہوگا اس کو اس کے دل میں مخلوق کا اتنا ہی زیادہ درد ہوگا، اتنا ہی زیادہ درد ہوگا۔ اگر اس کو نظر آئے گی کہ بلی میاؤں میاؤں پریشان ہے، وہ فکر مند ہو جائے گا، بھائی جیب میں پیسے ہوں گے تو کہے گا 20 روپے کا دودھ لا کے اس کو پلا دو، کم دودھ کے پیسے نہیں ہوں گے، دودھ نہیں ہوگا تو کم از کم اس کے پانی کا انتظام کرے گا، کم از کم فکر مند ہوگا کہیں اندر ڈھکی ہوئی تو نہیں ہے، وہ باہر نکلنا چاہتی ہو، رات کو ہم نے دروازہ بند کر دیا اندر رہ گئی ہو، وہ فکر مند ضرور ہو جائے گا اگر وہ بزرگ ہوگا، اگر اس کے اندر بزرگی ہوگی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم گرا پڑا انسان دیکھتے ہیں اس کو نہیں اٹھاتے، گرا پڑا انسان دیکھتے ہیں اس کو نہیں اٹھاتے۔ شریعت کو یہ کہتی ہے کلکم الخلق عیال اللہ، ایسا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق سارے انسانوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اور میں یہ نہیں بولنا کہ جو ہر وقت تسبیحات پڑھتا رہتا ہو، اشراق و تعظیم پڑھتا رہتا ہو، فرمایا احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ بھی بیان کر دیا توحید، اور سب سے ادنا شعبہ بھی بیان کر دیا کیا چیز؟ کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اس کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا شعبہ ہے۔ کتنے شعبے بیان کیے وسلم نے؟ 2۔ اور فرمایا کیا تھا؟ 70 سے کچھ اوپر شعبے۔ سورہ روم کے بھی شروع میں لفظ آتا ہے، بر کا معنی 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی کم از کم 73 شعبے ہیں، یا 70 اور 9 79 شعبے ہیں ایمان کے۔ حضور علیہ السلام نے 2 شعبے بیان کر دیے، باقی کتنے شعبے رہ گئے؟ کم از کم 71 تو رہ گئے۔ ان شعبوں میں نماز کا شعبہ بھی ہے، ان شعبوں میں روزے کا شعبہ بھی ہے، ان شعبوں میں زکوٰۃ کا شعبہ بھی ہے، ان شعبوں میں تلاوت کا شعبہ بھی ہے، ذکر کا شعبہ بھی ہے، ان شعبوں میں جہاد کا شعبہ بھی ہے۔ کتنے شعبے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے سارے شعبے چھوڑے، سارے شعبے چھوڑے۔ 70 سے زیادہ شعبوں میں سے صرف ایک شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہے الحیاء شعبۃ الایمان۔ سوال یہ ہے کہ نماز کا شعبہ بیان نہیں کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سے زیادہ مرتبہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں میری ناقص علاج کے مطابق 64 مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا۔ اس کو بیان نہیں کیا وسلم نے جب یہ شعبے بیان کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا شعبہ، روزے کا شعبہ، بڑے بڑے شعبے تھے وہ بیان نہیں کیے۔ کون سا شعبہ بیان کیا؟ الحیاء شعبۃ الایمان۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ شعبہ آ گیا، سمجھ لو گناہوں پر بند لگ گیا، اور جس کے اندر سے یہ شعبہ نکل گیا سمجھو کہ اب گناہوں کا سیلاب آ گیا۔ یہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے۔ میں سادہ سی مثال دوں، اگر کوئی لڑکا اپنے والد سے، بڑا لڑکا سمجھدار بالغ اپنے والد سے سخت گفتگو کر رہا ہو تو تم کیا کہو گے؟ حیا نہیں ہے تیرے اندر تیرا باپ؟ تو یہ حیا ایسی چیز ہے، حضور علیہ السلام نے ایسی چیز ہمیں دی
حیا کو تم محفوظ کر لو، سمجھ لو کہ تم نے گناہوں پر بریک لگا دی، بس گناہ تمہارے قریب بھی ہے۔ اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، ڈاکٹروں میں کمی کر رہا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہی نہیں ہے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو مرضی چاہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبے چھوڑ کر صرف ایک شعبہ بیان کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو اس ایک شعبے کو باقی بڑے بڑے شعبے چھوڑ کر اس صرف ایک شعبے کو اس لیے بیان کیا۔ علماء کرام محدثین اسلام یہی لکھتے ہیں کہ حیا یہ تمام گناہوں سے بریک ہے۔ اگر حیا موجود ہو، اگر حیا موجود نہ ہو تو سمجھو کہ گناہوں کا سلسلہ ہے۔ تو انسان کو گناہ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ حیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا خالق، میرا رازق، میرا مالک اللہ ہے، پھر جب اللہ بلاتا ہے آؤ بھائی نماز کے لیے بننا ہے تو کیا کہو گے؟ تو تجھے حیا نہیں، ادھر تو کہتا ہے مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، پھر جب وہ بلاتا ہے تو جاتا بھی نہیں۔ حیا نہیں، حیا ہوتا تو جو ہی اللہ کا بلاوا آتا۔ دیکھو ابا بلائے کوئی نہ جائے تو کہتے بھیا جائے بھارت کے لیے بلا رہے، اماں بلائے کوئی نہ جائے تو ہم یہی کہتے ہیں بھیا جائے بھارت کے لیے آواز دے رہی ہے۔ استاد بلا رہا میں نہ جاؤں تو لوگ مجھے کہیں گے بھیا جائے استاد استاد نے بلا رہا ہے۔ اور جب اللہ بلائے اس سے بڑی بے عزتی بننے نہ جاؤں گا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اللہ مجھے بلایا اور میں نہ جاؤں، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی؟ اس لیے یاد رکھیے جب اذان ہوتی ہے مؤذن نہیں بلا رہا تو کون بلا رہا ہوتا ہے؟ ابھی ریون کے اجتماع میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عرب کے بزرگ نے بڑی عجیب بات ہوئی، انہوں نے صحیح بات کہی، انہوں نے کہا کہ بلاوے پر جانا یہ تو ایک نظام ہے، بلاوے پر جانا یہ تو ایک نظام اور دستور اور ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ محبت تو یہ ہے بلاوے سے پہلے کرے، محبت تو یہ ہے بلاوے سے پہلے کرے لو۔ اور اگر مجھے پتا ہو کہ میں 10 بجے ڈی سی صاحب سے ملنا ہے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاؤں گا، ایک وقت سے لیٹ ہی نہ ہو جائے، اللہ کے پاس جانا حاکمین کے پاس پہلے چلے جاؤ۔ تو بلاوے پر جانا یہ دستور کا جانا ہے، اور بلاوے سے پہلے جانا یہ محبت کا جانا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دستور کا جانا اور محبت کا جانا۔ تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے، آپ کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو ہر قسم کی گناہ سے آپ کو روکے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، حیا فطری چیز ہے۔ فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس کے اندر حیا ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے خود دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ تم محنت کر کے حیا کو حاصل کرو، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ فطرت گناہ ہے، حیا سے بے حیائی سے ریلیٹڈ۔ اب اگر اللہ یہ کہہ دیتے بھئی اس گناہ سے تم بچو گے حیا کی وجہ سے، اور حیا جو کماؤ بناؤ، بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے حیا ہمارے اندر حیا فطری کی۔ اس کی میں 2 مثالیں سادہ سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ درخت کا مسئلہ پیدا ہوا، وہ درخت کا پھل کھا لیا بھول چوک سے، بھول چوک ہو گئی، نہ کیا کہ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا وہ جو چھپانے کی جگہ تھی وہ کھل گئی۔ اب انہوں نے کسی مدرسے سے حیا کا سبق بھی پڑھا تھا، اور یہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ پردے کی چیزوں کو چھپانا بھی ہے۔ فوراً درختوں کے پتے اتار کے جسموں پر لگانے لگ گئے۔ یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا تھا؟ یہ حیا یہ فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کے اندر پیدا کر دیا، فطری چیز ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا
6-7 سال کا بچہ ہو نا، 5-6 سال کا، 6-7 سال کا چھوٹا سا بچہ، اگر اس سے کوئی گندی بات کی جائے وہ کہتا ہے میں ابو کو بتاؤں گا، میں امی کو بتاؤں گا، میں استادی کو بتاؤں گا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ حیا بے حیا کو نہیں پڑھتا، وہ کیوں کہتا ہے کہ امی کو جا کر بتاؤں گا، ابو کو جا کر بتاؤں گا یا استادی کو بتاؤں گا؟ اس حالے کو 6-7 سال کا بے شعور بچہ ہے، اس لیے کہ یہ حیا فطری ہے ہر بچے کے اندر، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ پھر ہمارا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، گندی باتیں دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، پھر چلتے چلتے وہ بھی میری طرح آپ کی طرح بے حیا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک آپ نے بچے کی فطرت دیکھی، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ بچے کی فطرت ہے۔ لیکن جب ہمارے ماحول میں آتا ہے تو آہستہ پھر ابو بھی 2 بجے موبائل دیکھ کر سو رہے ہیں اور بیٹا بھی 2 بجے ٹی وی دیکھ کر سو رہا ہے۔ اس کے ماحول کو، اس کی فطرت کو کس نے خراب کیا؟ اب اللہ جو ہم بدانی ہے اور یہ نصرانی ہے اور یہ مجوسی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، اور گناہوں سے بچنے کا جو آلہ تھا، جو ہتھیار تھا، وہ کون سا ہتھیار تھا؟ حیا۔ اللہ نے وہ بھی ہمیں دے دیا اس حیا کے ذریعے سے۔ اب اس حیا کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، لیکن جو ہی ہمارے اندر سے یہ حیا ختم ہوا تو یہ سب گناہوں کا سیلاب آ جاتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر حیا زیادہ رکھا ہے۔ دیکھو میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے عورتوں کے اندر حیا زیادہ رکھا ہے۔ نماز کا مسئلہ دیکھو، نماز کا مسئلہ دیکھو، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بدرجہ بہتر ہے۔ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بدرجہ بہتر ہے۔ اب حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کون سی مسجد؟ مسجد نبوی۔ کس کی امامت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امامت ہے، لیکن فرما رہے ہیں عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا مرد سے اختلاف ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ مردوں کی سب سے بہتر شب پہلی شب، اور مردوں کی وہاں لفظ خیر لفظ شر ہے، شر الصفوف آخرها، مردوں کی سب سے بری شب، بری کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ثواب سب سے کم ملے گا، وہ آخری شب ہے۔ کون سی شب ہے؟ وخیر صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء اولها، اور عورتوں کی سب سے بری صف اگلی صف ہے اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف۔ اب میں ایک مثال کے ساتھ فرض کر لیں 10 صفیں مردوں کی ہیں اور 10 صفیں عورتوں کی ہیں۔ مردوں کی پہلی صف، اس میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا، اور مردوں کی 10 نمبر صف ہے، اس میں سب سے کم ثواب ہوگا۔ اب 11 نمبر صف کس کی ہے؟ عورتوں کی، اور 20 نمبر صف بھی عورتوں کی ہے۔ 11 نمبر صف میں عورت کو سب سے کم ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اگلی صف کس کی ہے؟ مردوں کے ساتھ دیکھنا، اختلاط، مردوں کے ساتھ جتنا اختلاط ہوگا اتنا ثواب عورت کا کم ہوتا جائے گا۔ اور 20 نمبر صف چونکہ مردوں سے بہت دور ہے، اس لیے اس کا ثواب اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ہے جو مسجد میں۔ اور ویسے ترتیب کیا دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بھی کیا بہتر ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا سین کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر، برآمدے کی نماز سین کی نماز سے بہتر، کمرے کی نماز برآمدے کی نماز سے بہتر۔ مسلم کے الفاظ ہیں، عربی کے اندر ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اندر کے کمرے کی نماز باہر والے کمرے کی نماز سے بہتر۔ اندر کمرہ وجہ ہوئی ہے پردہ، اختلاف نہ ہو، تاکہ اندر سے اندر عورت پردے کی چیز ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا عورت کا سجدہ کیسا ہوتا ہے، مرد کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ مرد کا سجدہ یہ ہے کہ پہلو سے جدا ہو، اور جو ہے وہ پہلو رانوں سے جدا ہو،
جسم اٹھا ہوا ہو، لیکن عورت کا سجدہ یہ ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عورت کے اندر حیا ہے، اور حیا ہی عورت سے مطلوب ہے۔ مرد کا رکوع یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جھک جائے، کمر اور سر بالکل سیدھا ہو جائے اور گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لے۔ عورت کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، عورت کے لیے حکم یہ وہ تھوڑا سا جھک جائے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو نہ کمر کو سیدھا کرنے کی ضرورت۔ یہ مسائل نماز کے اندر جو فرق ہے، یہ صرف اس وجہ سے فرق ہے کہ عورت کے اندر حیا اللہ نے زیادہ رکھا، اور حیا ہی عورت سے زیادہ مطلوب ہے۔ عورت کے اللہ پاک نے عورت کے اندر حیا زیادہ رکھا، تو عورت سے حیا بھی زیادہ مطلوب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور بھی کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر رکھا، اور یہ ہمارے پاس گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا۔ احسان کرتے ہوئے دشمن اس چیز کو سمجھ گیا کہ جب تک مسلمان سے تم حیا ختم نہیں کرو گے، مسلمان کو تم بے راہ روی پر، بے حیائی پر، گناہ کے کام پر نہیں لگا سکتے۔ اب اس نے، دشمن نے مسلمانوں سے حیا کو ختم کرنے کے لیے دو بہت بڑے ہتھیار ڈالے ہیں۔ ایک ٹچ موبائل کا ہتھیار ہے، اور ایک کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم کا ہتھیار ہے۔ یہ دو ہتھیار اس نے ڈالے کس مقصد کے لیے؟ حیا کو ختم کرنے کے لیے، حیا کو ختم کرنے۔ اب موبائل کے اندر کوئی کتنی مرضی قسمیں اٹھا رہے کہ میرا بیٹا نہیں، وہ بالکل صاف صاف چیزیں دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہر جیب میں پورا سینما موجود ہے، دنیا جہاں کا گرد ہر جیب کے اندر موجود ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ والا بھی، نماز کا پابند بھی، روزے کا پابند بھی، جب یوٹیوب کھولتا ہے، کوئی پیج، کوئی فیس بک کھولتا ہے، اور کوئی پیج نکل جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے۔ یہ اس نے کیا کیا، اور انسان کے اللہ پاک، اور عورت تو بہت زیادہ جلدی متاثر ہوتی ہے، مرد بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ موبائل جو ہر ایک کی جیب میں ہے، یاد رکھیے یہ حیا کو ختم کرنے کا دشمن کا بہت بڑا وار ہے، اور یہ دشمن کا وار آج کے دن سے نہیں ہے، شکلیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان کا یہی ہتھیار تھا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں، اور ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کافروں کے قلعے کا، اور بہت لمبا محاصرہ ہو گیا، پتہ نہیں ہو گئی، اور اندر والے بھی تنگ آ گئے، اصل مہینوں محاصرہ، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم۔ آخر کافروں کا جو سردار تھا، جو ان کا لشکر کا بڑا تھا، اس نے پیغام بھیجا ہمارے امیر کی طرف کہ ہم اپنے قلعے کے دروازے کھول رہے ہیں، آپ آ کر قبضہ کر لیں۔ ادھر بھی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ تھے، اور صحابہ کرام مہینوں سے اپنے گھر سے دور تھے، اپنی بیوی بچوں سے دور تھے، اپنے علاقے سے دور تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت میں خواہشات بھی پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، جنسی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو جمع کیا، صحابہ کرام کو، جو اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا وہ یہ تھا، میرے بھائیو ہم کل قلعے کے اندر داخل ہوں گے، یاد رکھیں کسی نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ اور ایسا ہوا جب صحابہ کرام اندر داخل ہوئے، انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا کہ اپنے اس قبیلے کے اندر، قلعے کے اندر جتنی بھی نوجوان لڑکیاں تھیں، سب کو بنا سنوار کر راستوں کے دونوں طرف بٹھا دیا تھا، اور ان کو یہ کہہ دیا تھا اگر کوئی تم سے چھیڑ چھاڑ کرے مسلمانوں میں سے، تمہیں انکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ عورتوں کے سامنے، اور وہی چیز آج کل موبائلوں کی شکل میں ہے۔ تو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کو اگر خراب کرنا ہے، اس کو اس کے جو اندر اللہ پاک نے جو حیا رکھا ہے اس کو ختم کرایا جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک ہتھیار کون سا ڈالا بھائی؟ موبائل ڈالا۔ میں مزید تفصیل نہیں کرتا، آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں اس لعنت کو گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو اس نے ہتھیار ڈالا ہے وہ کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم۔
میں اس کے بطور دلیل کے ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں۔ میرے شاگرد ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں، دل کے اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت بھی ملتان میں ہیں کارڈیالوجی میں، میرے کو پڑھتا رہتا ہے کبھی ترجمہ وغیرہ۔ میں نے کہا تو اپنی بہنوں کو کیوں نہیں پڑھا رہا؟ کہتے ہیں جی جب یہ آتی ہیں تو ان میں 5% کرپٹ ہوتی ہیں، اور جب یہ جاتی ہیں ان میں 95% کرپٹ ہوتی ہے۔ یہ اس کا تو دیکھ کے بڑا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت پوری داڑھی ہے، بڑا نمازی پابند۔ آتی ہیں تو 5% کرپٹ ہوتی ہیں، اور جب یہ جاتی ہیں تو 95% کرپٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کا تبصرہ اور رائے ہے۔ یہ کو ایجوکیشن نظام تعلیم جو غیر مسلموں نے ہمارے سر پر مسلط کیا ہے، یہ بھی کس مقصد کے لیے ابھی حیا کو ختم ہے۔ تو دشمن نے یہ 2 بار کیے ہم پر، اور اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ایک تو اس نے ہمیں حیا دے دی، اور دوسرا پھر اس حیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے بھی ہمیں 2 چوکیدار دیے ہیں، ایک نظر کی حفاظت اور ایک خواتین کا پردہ۔ وہ ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، اس کے لیے یہ 2 ہتھیار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حیا کو باقی رکھیں تاکہ پھر گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور گناہ حیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیے؟ 2 چوکیدار دیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو عزت کی حفاظت ہوگی۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن، مردوں کو بھی کہہ دو، عورتوں کو بھی کہہ دو۔ کتنی اہم چیز تھی، نماز کا حکم کیا تو مذکر کے صیغے سے دے دیا، عورتوں کو بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ کا حکم کیا تو مذکر کے صیغوں سے دیا، عورتوں کو بھی ہو گیا۔ لیکن جب پردے کا مسئلہ آیا، نظر کی حفاظت کا مسئلہ آیا، مردوں کو الگ خطاب ہے اور عورتوں کو، یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتیں پردہ کریں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ عورت کا اصل کام یہ ہے کہ گھر کے اندر رہے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ حدیث میں آتا ہے جب عورت بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی نکلتی ہے بلا ضرورت، استشرفہ شیطان، شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح اس کو خراب کروں اور کس طرح اس کے حوالے سے خراب کروں۔ مرد کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، عورت کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ شیطان نے ہماری تاک میں لگ کر کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس نے کچھ دیندار تھوڑی بنانا ہے، اس نے ہمیں بے حیا بنانا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بس یہی عرض کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ شعبوں میں سے صرف ایک شعبہ بیان کیا، حیا والا، اس لیے کہ حیا ایک ایسی فطری چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے پھر گناہ عام ہو جائیں گے، پھر آپ روکنے پر بھی کوشش کرو گے، روک نہیں سکو گے۔ اللہ ہم سب کو حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔